الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 4 سے سورہ فرقان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ اعتراضات زیر بحث ہیں جو قرآن مجید پر اس کے اولین مخاطبین کی طرف سے کیے گئے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک، فرمایا ہے اس کے منکرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے، افطرا ہو جس کو اس شخص نے گھڑ لیا ہے۔ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ اس آیت کا ہم مطالعہ کر چکے، اس میں جو بات کہی گئی وہ کیا تھی اور وہ کتنی لغو تھی، اس کی حقیقت واضح ہو چکی۔ اب اس کے بعد فرمایا فقط جاؤ ظلمًا وزورا، یہ کہہ کر انہوں نے بڑے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے۔ یعنی یہ ایسی بات ہے جس کے لیے کسی استدلال کی گنجائش نہیں تھی۔ انسان وجودی حقائق کو بیان کرتا ہے، یعنی کوئی چیز اس کے مشاہدے میں آ گئی، اس کے تجربے میں آ گئی، اس کو حق ہے کہ اس کو بیان کرے۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ منطقی استدلال کرتا ہے، عقلی استدلال کرتا ہے۔ یہ بات تو سوچے سمجھے بغیر اس طرح کہہ دی گئی ہے کہ نہ اس کے لیے کوئی شہادت سامنے ہے، نہ عقل و منطق ادنیٰ درجے میں اس کی تائید کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ محض ظلم اور جھوٹ ہے۔ فقط جاؤ ظلم وزورا، یہ قرآن مجید نے پورے زور کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے۔ یعنی کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا یہ بات کوئی عقل مند انسان کر سکتا ہے؟ یہ سراسر زیادتی ہے اور محض جھوٹ ہے جو تم نے گھڑ کے بیان کر دیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے قرآن جس عظیم علم و حکمت کا حامل اور زبان و بیان کے لحاظ سے جس پائے کا شہپارہ ادب ہے، یعنی قرآن مجید کوئی بچوں کی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، عظیم علم و حکمت کا حامل ہے۔ جس فلسفے کو، جس اصول کو، جس قاعدے کو اس نے جہاں بیان کیا ہے وہ اپنی ذات میں فکر کا شاہکار ہے۔ اس میں ہر چیز ایک بنیاد سے اٹھتی اور پھر اپنے منتہائے کمال کو پہنچتی ہے۔ اس کا پورا نظم، خواہ وہ باعتبار فکر ہے یا باعتبار کلام، اپنی ذات میں ایک بے مثال چیز ہے۔ قرآن جس علم و حکمت کا حامل اور زبان و بیان کے لحاظ سے جس پائے کا شہپارہ ادب ہے، اور اس میں انبیاء علیہم السلام کی سرگزشتیں جس طریقے سے اور جن مضامین پر استدلال کے لیے سنائی گئی ہیں، یعنی وہ سرگزشتیں محض سرگزشتوں کے طور پر نہیں سنائی گئیں، ان کے سنانے کا ایک محل ہے، وہ ایک خاص موقع پر آئی ہیں اور بنائے استدلال بنائی گئی ہیں۔ ان میں استدلال جن مضامین پر کیا گیا ہے وہ کسی انسان کے دائرہ علم کی چیز نہیں ہے۔ اس میں انبیاء علیہم السلام کی سرگزشتیں جس طریقے سے اور جن مضامین پر استدلال کے لیے سنائی گئی ہیں، ان کو دیکھ کر ہر سلیم الطبع انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ جس الزام کا ذکر ہوا ہے، یعنی جو پیچھے الزام لگایا گیا، وہ کس قدر پوچھ، کیسا لغو اور مہمل اور کتنا بے وزن ہے۔ جو آدمی بھی قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا، ماضی کی داستان نہیں ہے کہ ایک کتاب تھی نازل ہوئی، اس میں یہ خوبیاں تھیں۔ کتاب آج بھی موجود ہے، اسی طریقے سے موجود ہے، جس طرح سے اس کے لانے والے نے اس کو پیش کیا تھا، جس ترتیب سے پیش کیا تھا، وہ اسی طرح ہم تک پہنچ گئی ہے۔ اس کا ہر شخص مطالعہ کر سکتا ہے، اور جب وہ مطالعہ کرے گا
تو اس پر واضح ہو جائے گا کہ یہ الزام کس قدر پوچ، کیسا لغو اور محمل اور کتنا بے وزن ہے۔ چنانچہ یہی بات کافی تھی جو قرآن نے اس کے جواب میں کہہ دی، یعنی یہ ایسی لغو چیز تھی کہ اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن مجید نے جو کچھ کہا فقط جاؤ ظلم و زورا، ان لوگوں نے بڑے ظلم کا اور جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے، یعنی یہ ایسی بات ہے کہ کوئی عاقل اس کو کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ جو لوگ ایسی بالبداہت محمل باتیں اس ڈٹائی کے ساتھ کہیں ان کی تردید میں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ بات جواب میں فرمائی اور پھر اسی اعتراض کی مزید تفصیل کی۔ فرمایا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں، سو وہی اب صبح و شام اس کتاب میں لکھنے کے لیے اس کو سنائے جاتے ہیں۔ یعنی اس کے گرد کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں، 2 4 5، یہ چیزیں اس نے کسی سے لکھوا لی ہیں۔ اب اس کے بعد جب وہ لکھوا لی ہیں تو خود تو یہ اس طریقے سے پڑھتے وڑھتے نہیں ہیں، دائیں بائیں جو لوگ موجود ہیں وہ ان کو سنا دیتے ہیں، آگے یہ ہم کو سنا دیتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی پوچ اور لغو بات تھی لیکن کہہ دی۔ تو قرآن مجید نے اس کو نقل کیا اور کہا کہ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں، سب وہ صبح و شام اس کتاب لکھنے کے لیے اس کو سنائے جاتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اسی الزام کی مزید وضاحت ہے جو اوپر نقل ہوا ہے، یعنی وہی بات جو پیچھے تھی اس پر پہلے ایک سخت تبصرہ کیا کہ یہ محض ظلم اور جھوٹ ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے، پھر وضاحت کی۔ یہ اسی الزام کی مزید وضاحت ہے جو اوپر نقل ہوا ہے۔ آیت میں اس کے لیے تملا علیہ کے الفاظ اس لیے آ گئے ہیں کہ جو چیز سنائی جا رہی تھی اسے یاد کرنے والے یاد کر رہے تھے اور لکھنے والے ساتھ ساتھ لکھ بھی رہے تھے۔ یعنی قرآن مجید کی حفاظت کے لیے جو بندوبست کیا گیا وہ یہ تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر سناتے تھے، یعنی آپ نے کوئی اپنی طرف سے صحیفہ نہ لکھا نہ لکھوایا، آپ پڑھ کر سناتے تھے۔ صحابہ کرام لکھنا جانتے تھے تو اس کو لکھ لیتے تھے، اور لکھنا نہیں جانتے تھے تو یاد کر لیتے تھے، اور جب یاد کر لیتے تھے تو اپنی یاد سے آگے پڑھتے اور سناتے تھے، اور لکھ لیتے تھے تو اپنے لکھے ہوئے کو پڑھتے تھے اور پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے۔ تو اس طریقے سے پہلے دن ہی سے قرآن کے نزول کے بعد اس طرح سے اس کی جمع و تدوین کا کام شروع ہو گیا تھا، اس طرح لکھوایا جا رہا تھا۔ اسی کو انہوں نے ایک افسانہ بنایا، یعنی اب صبح و شام اس کتاب میں لکھنے کے لیے یہ دائیں بائیں جو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتا یہ تھا کہ جس نے یاد کیا ہوا ہے وہ رسول اللہ کے پاس آ گیا، اس نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے قرآن کی فلاں صورت یاد کی ہے، ذرا سن لیجئے مجھ سے، غلطی نہ ہو رہی ہو، وہ سنائی جا رہی ہے۔ کسی نے لکھ رکھا ہے اپنے پاس، وہ پڑھ کے سنا رہا ہے۔ تو ساری مجلس یہی ہوتی تھی صحابہ کرام کی، اس کو انہوں نے یہ بنا لیا کہ یہ در حقیقت کوئی شخص الہام کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ دائیں بائیں کے لوگ اس کو لکھ لیتے ہیں، پھر ان کو سنا سنا کے پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ تو خدا کا کلام نازل ہو گیا۔ سو اب وہی صبح و شام اس کتاب میں لکھنے کے لیے اس کو سنائے جاتے ہیں۔ فرمایا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، ان سے کہو کہ یہ کتاب تو اپنے لفظ لفظ سے شہادت دے رہی ہے کہ اسے اس پروردگار نے اتارا ہے جو زمین اور آسمانوں کے بھید جانتا ہے۔ یعنی اس کتاب کو تو جہاں سے تم کھول کر پڑھو گے، یہ جب اس کائنات کے بارے میں بات کرے گی، یہ حقائق بتائے گی، یہ فلسفے اور حکمت کے مضامین میں اپنا نقطہ نظر بیان کرے گی، تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ تو اس پروردگار کا کلام ہے جو زمین اور آسمانوں کے بھید جانتا ہے۔ میں نے وضاحت کی ہے، مطلب یہ ہے کہ جو علم و حکمت اور ماضی، حال اور مستقبل کے جو حقائق اس کتاب میں بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک افسانہ ہے سنا دیا، کوئی کہانی ہے، کوئی سرگزشت ہے، نہ آگے کچھ پتہ، نہ پیچھے کا پتہ، نہ کوئی سر نہ پیر۔
اس میں تو علم و حکمت کے بے نظیر پہلو ہیں جو واضح کیے جا رہے ہیں۔ پھر ماضی، حال اور مستقبل کے حقائق پورے جزم اور اذعان کے ساتھ متعین پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ ایسی ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسی بات اس طریقے سے کہہ سکتا ہے۔ جو علم و حکمت اور ماضی، حال اور مستقبل کے جو حقائق اس کتاب میں بیان کیے جا رہے ہیں، وہ نہ کسی عربی کے لیے جاننا ممکن ہے نہ کسی عجمی کے لیے۔ ان کا ماخذ، علم اور منبع الہام تو وہی ذات ہو سکتی ہے جو زمین و آسمان کے سارے بھیدوں اور تمام اسرار و رموز سے واقف ہو۔ یہ بات اس کتاب کی سطر سطر سے واضح ہے۔ اس کے بعد خود سمجھ سکتے ہو کہ تمہارا الزام کس قدر پوچ اور مہمل ہے۔ یعنی اس کے لیے تو کتاب کے مضامین زیر بحث آنے چاہیے تھے۔ کتاب کے مضامین میں اگر اسی طرح کے تضادات ہوتے جو دائیں بائیں کی باتیں سن کر ہوتے ہیں، علم کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے بے معنی باتیں بھی بہت سے لوگ ہیں شاعری میں، ادب میں لے آتے ہیں، ایسی کوئی بات ہوتی، ایک اتنا محکم کلام، ایسے علم و حکمت کو بیان کرنے والا کلام، ماضی اور حال اور مستقبل کے بارے میں حقائق بیان کرنے والا کلام، یعنی نہ ماضی کے معاملے میں اس کی کوئی بات ادنا درجے میں اپنے اندر تردد رکھتی ہے، نہ حال کی حقیقتوں کے بارے میں وہ کوئی افسانہ ترازی کرتا ہے، اور مستقبل کے بارے میں متعین پیشین گوئیاں کر رہا ہے 2 اور 2 4 کے طریقے پر۔ تو اس طرح کی کتاب اور اس طرح کی کتاب کے یہ حقائق اور اس کا یہ علم و حکمت کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس سے کہہ سکتا ہے کہ یہ اس طریقے سے کسی نے ان کو بتا دی ہے اور کسی نے لکھوا دی ہے، اور اب گرد و پیش میں بیٹھے ہوئے وہی لوگ جو کل ہمارے اندر سے اٹھ کر ان پر ایمان لائے ہیں اب وہ سنانے لگ گئے ہیں؟ تو یہ کس طرح کی پوچ اور مہمل باتیں ہیں جو تم کرتے ہو؟ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ان سے کہو یہ کتاب تو اپنے لفظ لفظ سے شہادت دے رہی ہے کہ اسے اس پروردگار نے اتارا ہے جو زمین اور آسمانوں کے بھید جانتا ہے۔ تم جیسے سرکشوں کے لیے وہ اس کی جگہ عذاب بھی اتار سکتا تھا۔ یہ مضمون یہاں مقدر ہے، یعنی جس سرکشی پہ تم اترے ہوئے ہو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کتاب، یہ بے نظیر کتاب، یہ دعوت، یہ فکر، یہ علم، یہ حکمت اتارنے کے بجائے تم پر عذاب اتار دیا جاتا۔ تم جیسے سرکشوں کے لیے وہ اس کی جگہ عذاب بھی اتار سکتا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ تم جس طرح کی سرکشی کا اظہار کر رہے ہو اس کتاب کے مستحق نہیں تھے، اس طرح کا بیان یہ تمہارے لیے نہیں تھا، لیکن اس نے شفقت فرمائی، تمہارے گناہوں سے، تمہاری سرکشی سے، تمہارے طرز عمل سے درگزر فرمایا، اور وہ اب بھی تمہیں مہلت دے رہا ہے اور تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے؟ جس وقت انسان کے پاس کوئی استدلال نہیں ہوتا، یعنی دلیل ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ دائیں بائیں کی باتیں کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی چیز پر ٹھک کر دلیل لائے، بات کرے، اور کوئی محکم بات ابتدا سے انتہا تک ہو۔ وہ اعتراضات کا شائق ہوتا ہے، یہاں سے ایک اینٹ ملی پھینک دی، وہاں سے ایک پتھر مل گیا پھینک دیا۔ وہ پھر سارا دن یہی تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میں کس طریقے سے ان کا انکار کر سکتا ہوں، ان کا استہزاء کا نشانہ بنا سکتا ہوں، ان کا ٹھٹھا اڑا سکتا ہوں۔ تو پیچھے دیکھیے کیا بات نقل ہوئی، اس سے کبھی کسی موقع پر گریز کرتے تھے، یا اس بات کا جواب سننے کے بعد کوئی بات کہنے کی نہیں رہ جاتی تھی تو اگلی بات کہہ دیتے تھے۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے، يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور اپنی ضرورتوں کے لیے بازاروں میں پھرتا ہے۔ یعنی وہ بات ہو گئی۔ تو اب یہ کہ اگر یہ رسول ہیں اور اگر ان کا انتخاب کیا گیا تھا تو کوئی غیر معمولی ہستی ہونی چاہیے تھی۔ ہم دیکھتے کہ نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ اپنی ضروریات کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہے، اس کا وجود کرامت ہی کرامت ہوتا تو چلیے ہم غور کر لیتے، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور اپنی ضرورتوں کے لیے بازاروں میں پھرتا ہے۔
یعنی وہاں جاتا ہے، جا کہیں خریداری کی ضرورت ہے، کمانے کی بھی ضرورت ہے، کوئی قافلہ لے جانے کی بھی ضرورت ہے، کیسا رسول ہے یہ؟ اچھا یہ بات لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اگر اس کو ہمیں انذار کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یعنی آسمان سے کوئی فرشتہ آتا، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ اس کے ساتھ ہو کر وہ نہ ماننے والوں کو خبردار کرتا؟ یعنی یہ ساتھ ساتھ ہوتے اور دائیں بائیں کوئی فرشتہ بتا رہا ہوتا کہ میں آسمان سے یہ پیغام لے کے آیا ہوں، تو وہ جبریل جس کا یہ ذکر کرتے ہیں پھر اس کو یہی کام کرنا چاہیے تھا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی ان کے ساتھ پھرتا اور منادی کرتا کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ جس چیز سے ڈرا رہے ہیں اس سے ڈرو ورنہ ابھی خدا کا عذاب برسا دیتا ہوں۔ تو اگر تو ان کے دائیں بائیں کوئی فرشتہ یہ منادی کر رہا ہوتا تو پھر ہم ضرور غور کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آسمان کی کوئی خبر لے کے آ گئے ہیں۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ اس کے ساتھ ہو کر وہ نہ ماننے والوں کو خبردار کرتا؟ اور یلقا الیہ کنز اور تکون لہ جنت یاکل منہا، یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، یعنی یہ تو ہماری ہی طرح اس کے محتاج ہیں کہ کمائیں اور 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کریں، کوئی خزانہ اتارا جاتا؟ اچھا زیادہ نہیں تو اس کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ کھاتا پیتا، یعنی کوئی خصوصی اہتمام کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں ایک عام آدمی کو پکڑ کر رسول بنا دیا، اپنا پیغامبر بنا دیا، یہ بات ہم کیسے مان جائیں؟ یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا زیادہ نہیں تو اس کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ کھاتا پیتا۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اسی سے، یعنی خزانہ نہیں ملا تھا تو چلیں باغ ہوتا، اسی سے اپنی معاش حاصل کر لیتا اور اسے کوئی ضرورت نہ ہوتی کہ عام آدمیوں کی طرح بازاروں میں جوتیاں چٹکھاتا پھرے۔ تو یہ کیسا رسول ہے، کیا ہستی ہے کہ ہم اس کی بات مان لیں اور یہ کہیں کہ یہ فی الواقع آسمان سے کوئی وحی لے کر آ گئے۔ یہ اعتراضات ہیں جو دائیں بائیں گلی میں، پورے علاقے میں اولین مخاطبین کی طرف سے گاہے گاہے سامنے آ رہے تھے، وہ قرآن نے سب جمع کر دیے۔ اور یلقا الیہ کنز وتکون لہ جنت یاکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجل مسحورا، یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، یعنی جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ سورہ فرقان جیسے کہ ہم اس کو پڑھیں گے، یہ اس پوری سورہ بتا رہی ہے کہ یہ کوئی ابتدائی صورتوں میں سے نہیں ہے۔ اس وقت تک مسلمانوں کی ایک جماعت پیدا ہو چکی تھی، چنانچہ اس کو، یعنی اس جماعت کے لوگوں کو خطاب کر کے یہ کہتے تھے کہ یہ آدمی تو کوئی سحر زدہ آدمی ہے، یعنی کسی نے کوئی جادو اس پر کر دیا ہے، اس طریقے کی باتیں بہت سے لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ بھی اسی طریقے سے ایک کلام سنانے لگ گئے ہیں، یہ کوئی سحر زدہ آدمی ہے جس کے تم پیچھے لگ گئے ہو۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، دیکھو اے پیغمبر، یہ سب باتیں نقل کرنے کے بعد تبصرہ کیا ہے، دیکھو اے پیغمبر یہ تمہاری نسبت کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں، یعنی کسی ایک بات پر جم کر کھڑے ہو کر کوئی استدلال نہیں کر رہے، ایک بات دوسری بات کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ فضلوا، تو بالکل کھوئے گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اب کوئی راستہ نہیں پا رہے، یعنی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا بات کہیں، کس بات پر کھڑے ہوں، کیا اعتراض کریں، کس طریقے سے تردید کریں۔ چنانچہ کبھی ایک بات کہہ دیتے ہیں، کبھی دوسری بات کہہ دیتے ہیں، وہ سب باتیں قرآن نے نقل کر کے اصل میں ان کے انتشار فکر کو نمایاں کر دیا ہے کہ یہ دیکھیے ان کا ذہنی اضطراب کیا ہے، یعنی کوئی ایک بات بھی علم و عقل کی روح سے جب کہی جاتی ہے تو وہ کسی محکم بنیاد پر کہی جاتی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ کبھی کہہ دیا کہ یہ گڑھ لائے ہیں، کبھی کہہ دیا کوئی آدمی چھپا ہوا ہے، کبھی کہہ دیا یہ دائیں بائیں یہ لوگ قرآن یاد کر کے سناتے ہیں، اصل میں یہی لوگ ہیں جو ان کو قرآن مجید اس آدمی سے سن کر آگے بتا دیتے ہیں۔
کبھی کہہ دیا کہ یہ رسول کیسے ہیں، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، یہ تو بازار میں جاتے ہیں، یہ تو اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، کوئی باغ اترا ہوتا ہے ان کے اوپر، کوئی خزانے نازل ہوئے ہوتے، کوئی فرشتہ ساتھ ہوتا۔ تو ان سب پر تبصرہ کیا ہے کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال، نسبت تمہاری نسبت کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں، کیا چیز، ان میں سے کون سی بات ہے جو قابل التفات ہے، کون سی چیز ہے جس پر کوئی تبصرہ کرنا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، سو بالکل کھوئے گئے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید نے تبصرہ کیا ہے، یہ اصل میں جس وقت انسان اضطراب اور انتشار میں مبتلا ہوتا ہے اور دائیں بائیں سے کسی دعوت کے مخاطبین کی حیثیت سے نکلنا چاہتا ہے، تو پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ادھر سے اگر وہ انکار کرے عزت نہیں بچتی، پھر دوسری طرف سے حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے جو بالعموم اہل باطل اختیار کرتے ہیں، یعنی جن کے ہاں وہ سداد عمل نہیں ہوتا، جو لوگ اپنے عمل میں سیدھے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے معاملات نہیں کرتے۔ یہاں بحث تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ قرآن مجید جو دعوت پیش کر رہا ہے اس میں یہ نقص ہے، جو ہدایت وہ بیان کر رہا ہے اس میں یہ خرابی ہے، اس نے جو فکر پیش کیا ہے اس میں یہاں تضاد ہے، یہاں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہاں وہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں، یعنی کبھی الزام تراشی اور کبھی اس طرح کے مطالبے کہ یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا، اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی حقیقت اتنی واضح ہے، جو بات قرآن کہہ رہا ہے اور جس چیز کی بنیادی کر رہا ہے اور جو فکر پیش کر رہا ہے اور جس طریقے سے پیش کر رہا ہے وہ اتنی واضح ہے، یہ حقیقت اتنی واضح ہے کہ اس کی تردید کے لیے کوئی راستہ نہیں پا رہے، کدھر سے تردید کرے۔ یعنی کوئی بات جب آدمی کہتا ہے تو اس کے لیے بنائے استدلال علم و عقل کے مسلمات ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارے پاس استدلال کی بنیاد کیا ہے؟ وہ چیزیں جو انسان مشترک طور پر حق مانتے ہیں، خواہ وہ علم کی بنیاد پر مانتے ہیں اور خواہ وہ عقل کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ تو جو علم و عقل کے مسلمات ہیں ان کو پیش کر کے اگر آدمی کہے یہ دیکھیے یہ قرآن آپ پیش کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، جبکہ علم عقل تو اس کے برعکس اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ تو یہ استدلال ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اس کے بجائے یہ دائیں بائیں سے اس نوعیت کی باتیں کہنا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بنیاد نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی حقیقت اتنی واضح ہے کہ اس کی تردید کے لیے کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ چنانچہ اناد اور تعصب، یعنی جس وقت انسان کسی کی دشمنی پر اتر آتا ہے، وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے اس کو قبول نہیں کرنا ہے، تو پھر وہ یہی کرتا ہے، یعنی یہاں سے ایک بات پکڑی، وہاں سے ایک بات پکڑی، پھر اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو ڈسکریڈٹ کر دیا جائے کسی طریقے سے، اور ایسے ہی کچھ اعتراضات اٹھا دیے جائیں کہ جس میں لوگ الجھ کر رہ جائیں اور اس کی بات نہ سنیں۔ تو وہ تردید کے لیے کوئی راستہ نہیں پا رہے، چنانچہ اناد اور تعصب میں اندھے ہو کر ایسی لچر اور پوچھ باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی بعض اوقات یہ مشاہدے میں آتا ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی چیز کہنے کی نہیں رہتی، وہ استدلال میں فارغ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس طرح کی باتیں کر کے جب اپنے آپ کو بچانے کی صحیح کرتا ہے تو ہر دیکھنے والا شخص پکار اٹھتا ہے کہ یہ کیسی لغویت، کیا یہی رہ گیا تھا بیان کرنے کے لیے؟ یہی کسی کی زندگی میں سے اٹھا کے دو چار باتیں تھیں جن کو اپنا رنگ و روغن دے کے اس طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کی اگر اس نے فی الواقع کسی حق کی بنیاد پر زندگی بسر کی ہے، پیغمبر تو بڑی شخصیت ہوتی ہے، اس کے اوپر انسان نظر ڈالتا ہے تو اس میں محاسن ہوتے ہیں، اوصاف ہوتے ہیں، اس میں سیرت ہوتی ہے، کردار ہوتا ہے، زندگی کی جد و جہد کے مراحل ہوتے ہیں، اس کے کلام کی شان ہوتی ہے، اس کے استدلال کی قوت ہوتی ہے۔ موضوع اس کو بننا چاہیے، دائیں بائیں سے ایک بات اٹھائی۔ اور بعض اوقات انسان جب دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور کسی غلط فہمی کو اپنا علم اور اپنی بنیاد بنا کے پیش کر دیا۔ تو پیغمبر کے بارے میں بھی کہ اسی طرح کی باتیں ہیں جو قرآن نے نقل کر دی ہیں، یہ ایک چھوٹی سی بستی میں شب و روز دیکھنے والے لوگ کر رہے تھے، اور جب قرآن مجید نے توجہ دلائی کہ کیا بات کر رہے ہو، ایسی لچر اور پوچ باتیں کر رہے ہیں
جن کے بارے میں وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کا کوئی سر پیر نہیں. یعنی اگر ان سے ہی کوئی ان کا ہمدرد پوچھے کہ یہ تم نے کیا بات کی ہے، یعنی رسول ہونے کے یہ کیوں ضروری ہے کہ آدمی کھانا نہ کھائے، اس کو بھوک نہ لگتی ہو، پیاس نہ لگتی ہو، یہ کیا چیز ہے؟ اس سے پہلے بھی پیغمبر آتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پردہ ڈالا ہے، ایک حجاب ہے جس کے اندر ہمارے علم و عقل کا وہ امتحان کر رہا ہے. اس میں وہ اپنا پیغمبر کسی غیر معمولی شخص کو کیوں بھیج دے گا کہ جس کا وجود ہی معجزہ ہو اور کرامت ہو؟ تو پھر علم، استدلال، بات سمجھنے سمجھانے کی گنجائش کیا باقی رہ جائے گی؟ یعنی اس کے بعد کیا ابتلا ہوگا اور کیا امتحان ہوگا؟ یہ کیا مطالبات ہیں جو کیے جا رہے ہیں؟ تو ایک ایک چیز کو آپ دیکھ لیجئے جو پیچھے بیان ہوئی ہے. صاف معلوم ہوتا ہے کہ محض انکار کرنے کے لیے دعوت کے مخاطبین کی حیثیت سے اس کا ہدف بن گئے ہیں، اس سے نکلنے کی راہ پا رہے ہیں. کوئی راستہ نہیں ملتا تو کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے اس طرح کی باتیں کہہ کے نکلنے کی شکل بناتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ سو بالکل کھوئے گئے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک. اب دیکھیے جواب کیا دیا، کس شان سے دیا ہے. بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہیں اس سے کہیں بہتر چیزیں بخش دے. یعنی اس کائنات کے خالق کا پیغام ہے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. یعنی ہمارے لیے کوئی فرشتے اتارنے میں دقت ہے، جتنے چاہے اتار دیں. اچھا، باغ نازل کرنے میں، یہ باغ ہمارے ہی بنائے ہوئے ہیں، جتنے چاہیں تمہارے ساتھ لا کر ابھی کھڑے کر دیں. یہ کیا چیزیں ہیں جو ان کے تصور میں آتی ہیں؟ وہ چیزیں تمہیں بخش دیں جو ان کے تصور میں بھی نہیں آتی. بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہیں اس سے کہیں بہتر چیزیں بخش دے. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک جنات تجری من تحتہا الانہار ویجعل لک قصورا. ایک نہیں، بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور ان میں تمہارے لیے محل بنوا دے. یعنی بادشاہی کیا چیز ہے؟ وہ اس آسمان و زمین کا بادشاہ ہے. یہ کیا اس کے لیے کوئی مشکل ہے اس کائنات کے خالق کے لیے تو وہ یہ سب کر ڈالے؟ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی جو کچھ قیامت میں دینے والا ہے وہ اسی دنیا میں تمہیں دے دے. آخر اس نے وعدہ کیا ہے نا کہ جب تم دنیا سے رخصت ہوگے اور پھر وہ قیامت کا دن برپا ہو جائے گا، اس کے بعد جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا. تو جن لوگوں کو جزا ملے گی ان کے لیے محل بھی ہیں اور باغ بھی ہیں. یہی تعریف کی گئی ہے جنت کی. تو وہ بادشاہی جو اس نے آگے دینی ہے، یہ کیا اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ وہ اب دے دیتا اپنے پیغمبر کو. فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے. بل کذبوا بالساعہ، یہ بات نہیں ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے. یعنی انسان جس وقت اپنے انجام کے معاملے میں اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اصل چیز کیا ہے؟ انسان کے شعور کا یہ احساس کہ میں فی الواقع ایک فانی انسان ہوں اور میرے باطن میں جو خیر و شر کا شعور رکھا گیا ہے یہ اس دن کو لازم کرتا ہے جس میں میرا حساب کتاب. جب انسان اس سے بے خبر ہو جاتا ہے یا اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے. اور فرمایا کہ جو لوگ قیامت کو جھٹلا دیں، بل کذبوا بالساعہ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، ان کو پھر دنیا میں ہدایت نہیں پانی ہوتی. وہ اسی راستے پر چلتے ہیں، ایسے ہی اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، ایسے ہی ایک دن سب کچھ چھوڑ کر ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. ان کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر رکھی. تو انسان یہ سفر کر رہا ہے، اس لیے پیغمبر اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اصل میں اب دوزخ کی راہ کے مسافر ہو چکے ہیں، یہ اسی راستے پر چلیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.